بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالفتاح بالادی, لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز, پلیس آف پوسٹنگ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج شاہپور چاکر. جیسا کہ اسلامیات سبجیکٹ فرسٹ ایئر کلاس کے حوالے سے ہمارے لیکچر کا ایک سلسلہ جاری ہے، تو آج اس حوالے سے لیکچر نمبر 4 ہے اور ٹاپک ہے رسالت نبوت. یہ پہلا چیپٹر ہے اور پہلا چیپٹر عقائد کے حوالے سے ہے، آرٹیکل آف فیتھ کے حوالے سے ہے. تو ہمارا اس سے پہلے والا لیکچر یعنی لیکچر نمبر 3 وہ ہوا تھا آرٹیکل آف فیتھ پہ، اور پھر اس میں بنیادی عقائد میں اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کے حوالے سے تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی تھی. اب بنیادی عقائد میں دوسرے نمبر پر ہم بات جو کر رہے ہیں کتاب کی ترتیب کے حوالے سے، وہ ہے رسالت. رسالت کے حوالے سے اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، رسالت کی لفظی معنی کیا ہے، اصطلاح کے اندر معنی کیا ہے، نبوت کس کو کہتے ہیں. تو اس حوالے سے آج کی ہماری کلاس ہے. رسالت عربی زبان کا لفظ ہے، لفظی معنی پیغام. رسالت کے لیے ہی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نبوت کا. تو رسالت کی معنی لفظی ہے پیغام، اور لفظی طور پر اصطلاح کے اندر اللہ رب العالمین کا پیغام بندوں کے لیے، یعنی کہ شریعت. اللہ رب العالمین کا پیغام بندوں کے لیے. اب یہ پیغام کس کے تھرو آئے گا؟ یہ پیغام اللہ رب العالمین نے ایک منصب، ایک عہدہ، ایک فضیلت اور احترام مقام جو رکھا ہے. رسالت خاص مقام ہے، اور اللہ رب العالمین یہ مقام جس کو چاہے اس کو اللہ رب العالمین منتخب فرماتا ہے رسالت کے لیے، نبوت کے لیے. اب رسالت کے حوالے سے اگر بات کریں تو رسول کہا جاتا ہے جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام ملتا ہے. لفظی معنی رسول کی پیغام پہنچانے والا، قاصد، ایلچی. رسول کی لفظی معنی ہے کہ پیغام پہنچانے والا، قاصد، ایلچی. رسول بمعنی مرسل ہے، اور اصطلاح کے اندر اللہ کی طرف سے بندوں تک خاص پیغام پہنچانے والا، یہ ہے رسول. رسول کے لیے مرسل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور رسول کی جمع جو آتی ہے وہ ہے رسل. یہ رسول لفظ کی جمع ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں نبوت کی، تو نبوت کی معنی آتی ہے اسی حوالے سے، نبوت کی لفظی معنی ہے خبر، نبا سے نکلا ہوا، اور اصطلاح کے اندر اللہ کی طرف سے خاص خبریں، پیغام وغیرہ. اب اللہ کی طرف سے جو خاص خبریں، خاص پیغام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دیا ہوا،
اب اللہ رب العالمین اس حوالے سے انتخاب فرماتا ہے، اور جس کا انتخاب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نبی۔ نبی کی لفظی معنی خبریں دینے والا، اصطلاح کے اندر اللہ کی طرف سے خاص خبریں پہنچانے والا۔ یہ بندوں تک اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پیغام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو شریعت ہے، وہ اللہ رب العالمین انتخاب فرماتا ہے رسول نبی کا، اور اللہ رب العالمین یہ رسالت کا جو منصب رکھا ہے، جو نبوت کی اللہ رب العالمین نے ایک شان رکھی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا ہو، وہ نبی کہلاتا ہے، وہ رسول کہلاتا ہے۔ اب اگر بات کریں ہم رسول کی ضرورت کیوں ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے ایک سلسلہ رکھا ہے کہ اللہ کی شریعت کو اپنانے کے لیے، اللہ کی شریعت پر چلنے کے لیے، کہ اللہ رب العالمین کون سے کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کون سے وہ کام ہیں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رضا، اللہ رب العالمین کی طرف سے تعلیم و ہدایت بندوں تک پہنچانے کا اللہ نے ایک ذریعہ رکھا ہے، اور وہ ذریعہ ہے رسول کا، اور رسول کا انتخاب خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے۔ رسالت کسی محنت کے ذریعے یا دنیا کی چاہت کے ذریعے یا لوگوں کی مرضی کے ذریعے رسالت نہیں ملتی۔ رسالت کا ایک ہی راستہ ہے، نبوت کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص انتخاب، اللہ رب العالمین کی طرف سے سلیکشن ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے رسول بناتا ہے۔ اب رسالت کا جو سلسلہ ہے یہ آدم علیہ السلام سے، یعنی نبوت اور رسالت کی اگر بات کریں تو آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ آخری پیغمبر، آخری نبی، سید الانبیاء، خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پائے تکمیل پہنچا۔ تو رسولوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انبیاء کی تعداد، اب نبی کی جو جمع آتی ہے وہ ہے انبیاء، نبی کی جمع انبیاء۔ انبیاء کی تعداد عام طور پر 1,24,000۔ ایک تھوڑا سا فرق علمی اعتبار سے، تھوڑی سی اگر وضاحت کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، تو عام طور پر عمومی معنی میں رسول اور نبی ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا فرق یہ کیا جاتا ہے کہ رسول کے لیے نئی شریعت کا ہونا، الگ سے شریعت کا آنا لازمی ہے، اور نبی پہلے والی شریعت کو آگے اس کا تسلسل ہوتا ہے، اسی پہلے والے رائج شریعت کو آگے چلا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک تھوڑا علمی اعتبار سے سبجیکٹ کے حوالے سے، اور امتحان کے اندر بھی یہ سوال آ سکتا ہے، آتا رہتا ہے کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے۔ تو رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے، اس کے اوپر نئی شریعت نازل ہوتی ہے، اور نبوت عام ہے کہ نبی پہلے والی شریعت کو ہی آگے تسلسل کے ساتھ چلاتا رہتا ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس قرآن مجید کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق کہا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اس کے لیے اللہ نے رسول کا لفظ بھی استعمال کیا اور نبی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ رسالت اور نبوت میں، کہ رسول کے لیے نئی شریعت نازل ہوتی ہے، نئی شریعت کو آگے چلاتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے پہلے والی رائے شریعت کو ہی آگے تسلسل کے ساتھ چلاتا رہتا ہے۔ رسولوں کی جو تعداد اس اعتبار سے ذکر ہوتی ہے وہ 313 ہے۔ رسولوں کی تعداد 313 اور انبیاء کرام کی کل تعداد 1,24,000۔ ایم سی کیوز کے ذریعے، ایم سی کیوز کے اندر خاص طور پر اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ رسالت کی لفظی معنی کیا ہے، یا رسالت کی اصطلاحی معنی کیا ہے، نبوت کی معنی کیا ہے، یا رسول کی جمع کیا ہے۔ تو رسول کی جمع رسل، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور نبی کی جمع انبیاء۔ نبیوں کی تعداد 1,24,000، رسولوں کی تعداد
13 تو یہ خاص طور پر MCQs کے حوالے سے ہمارے سوال اس طرح سے بھی آتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے رسولوں کا جو سلسلہ شروع کیا وہ آدم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ اللہ رب العالمین نے ہر امت کے لیے پیغمبر بھی بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نحل کے اندر کہ ہم نے ہر قوم ہر امت کے لیے رسول کو بھیجا ہے، نبی کو بھیجا ہے۔ تو یہ تمام تر انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آرٹیکل آف فیتھ کے اندر بنیادی جو عقائد ہیں اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ تمام تر رسولوں پر کسی رسول کے حوالے سے تفریق نہیں کرنی کہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، اس پیغمبر کو مانتے ہیں، فلاں پیغمبر کو نہیں مانتے، جیسا کہ دیگر امتوں کا حال ہے۔ انہوں نے یہی کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت والے عیسائی، انہوں نے محمد مصطفیٰ کی رسالت اور اس کی نبوت کا انکار کر دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو تو مانا، موسیٰ علیہ السلام کو تو مانا، ہارون علیہ السلام کو تو مانا، لیکن پھر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ ہمیں کیا سکھلایا گیا؟ ہمیں بنیادی عقائد میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس حوالے سے بھی ایمان کی بات کی گئی کہ لا نفرق بین احد من رسل، سورہ بقرہ کے اندر، کہ مومنین کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم کسی بھی پیغمبر کی رسالت اور نبوت کا انکار نہیں کرتے۔ عام طور پر مطلقاً ہمیں تمام تر انبیاء کرام کی عزت، احترام، توقیر لازمی ہے اور ان کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ ایمان ارکان ایمان میں شامل ہے، بنیادی عقائد کے اندر شامل ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 کا ایک طویل سلسلہ انبیاء کرام کا جو پائے تکمیل کو پہنچا وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور وہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، تو اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب کے سب مرد تھے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی نبی، اللہ رب العالمین نے کوئی بھی رسول عورتوں میں سے مقرر یا مبعوث نہیں فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین نے مردوں سے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمائے ہیں۔ اسی طرح پیغمبروں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پیغمبروں کی